کسی وی آئی پی کو وی آئی پی بناتی ہے تو دنیا کے اصول اور ہیں، خدا کے اصول اور ہیں۔ دنیا کے اصول اور ہیں، خدا کے اصول اور ہیں۔ خدا نے، اور پوری آیتیں آپ کے سامنے پچھلی 4 تقریروں میں نے پیش کی استفائی کے حوالے سے۔ جناب مریم کا استفا طہارت پہ کیا، جناب طالوت کے استفا میں بنیادی شرط علم اور قوت رکھی، نہ اکیلا علم رکھا نہ اکیلی قوت رکھی، کیونکہ علم کے بغیر قوت ہو تو بربریت سامنے آتی ہے، اور بربریت ظلم ہی کی قسم ہے۔ اور اگر علم ہی علم رہ جائے تو کتابیں پڑھ کر لائبریریاں بناتے چلے جائیے، جب تک علم کے لیے قوت نافذہ نہ ہوگی۔ جناب تعلق کے حوالے سے جو کیفیت تھی وہ بیان کر رہا ہوں اس زمانے کی۔ علم پر برتری تھی اور قوت پر برتری تھی۔ جو بنیادی سوال میں نے مرحلہ طویل میں قائم کیا کہ آپ کے اصول دنیا کے اور خدا کے اصول فرق ہیں۔ خدا علم کی بنیاد پر برتری دیتا ہے، طاقت کی بنیاد پر۔ علم، طاقت اور طہارت یہ 3 بنیادیں شرائط ہیں جو مختلف مواقع پر استفا کے لیے رکھی گئی۔ آپ دنیا کس بنیاد پر دیتی ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کی عزت کر رہے ہیں، جس کے پاس طاقت اور اقتدار ہے چاہے ظلم کی بنیاد پر ہی کیوں نہ قائم ہوا ہو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ تو آپ کا وی آئی پی اور خدا کے وی آئی پی میں ہونے میں بہت فرق ہے۔ اور بنیادی بات یہ بھی دیکھ لیجیے، ابتدائی کلام میں کر کر ایک ضمنی سی بات آگے بڑھ جاؤں گا کہ خدا کی جتنی شرائط ہیں استفا کی، عمل استفا کے لیے جتنی شرطیں خدا نے رکھی ہیں ان سب کی بنیاد خیر پر ہے۔ خیر کی بنیاد پر شرف دیتا ہے۔ مثبت جو ہے شرائط جتنی بھی ہیں کوئی منفی شرط نہیں ہے، یعنی خدا جہل کی بنیاد پر استفا نہیں کر رہا، خدا رزق کی بنیاد پر استفا نہیں کر رہا کہ جو زیادہ معاذ اللہ جو زیادہ رزق کے قریب ہے اس کا استفا کرے۔ خدا طہارت کی بنیاد پر استفا کر رہا ہے، خدا جاہل کا استفا نہیں کر رہا۔ لیکن دنیا استفا کرتے ہوئے یہ دیکھتی نہیں کہ عالم ہے یا جاہل ہے، طاہر ہے یا نجس ہے۔ دنیا کے اپنے ہی پیمانے ہیں۔ جی جب آپ اس طرح کے پیمانوں پہ استفا کریں گے لوگوں کا تو وہ استفا ہمیشہ قابل مذمت ہی ہوگا، چاہے کسی شخصیت کا ہو یا خاندان کا ہو۔ آپ کی سماعت کے ساتھ سامنے ہوتا ہے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو ذرا سا آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کے لیے آخری میں جگہ ہو سکے۔ ابھی آگے تھوڑی سی جگہ باقی ہے، ایک دفعہ آواز بلند کرو سے تفصیل لکھی ہے وہ دیکھیں تو تخت
कोई आम तख्त नहीं था, बहुत तूल व अर्ज का हामिल तख्त था। और जो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ उसकी फरमाइशें लिखी हैं उसमें न भी जाया जाए मुख्तलिफ फरमाइशों को, लेकिन कम अज कम भी वो इंसान को वर्तः हैरत में डाल दे। शानदार तख्त था तख्त बिल्किस का। जनाब सुलेमान ने कहा कोई है जो उसको लेकर आए। अब बज़्म अज़ल में खुदा ने फैसला किया था कि आदम और आदम के बेटे जिनों पे बरतर हैं और बाकी मखलूकात। जनाब सुलेमान का दरबार यह है कि हर मखलूक का नुमाइंदा मौजूद है, परिंदे भी हैं, चरिंद परिंद हैवान सब मौजूद हैं, जिन भी मौजूद हैं और इंसान भी मौजूद हैं। ये वली खुदा पैगंबर खुदा उधर मौजूद है, आपकी समाज साथ है माशाअल्लाह। इन्होंने कहा कौन लेकर आएगा? तो जिनों के नुमाइंदे ने कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लाता हूं और ये निशस्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। यानी उसका ये प्रोग्राम था कि वो जो उसके जिन्स के हम जिन्स ने बज़्म अज़ल में दावा किया था कि तूने इसको मट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, कि मैं अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। उसे अपनी मादियत पे नाज था। तो जिन ने जो कहा कि मैं निशस्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा, वो भी अपनी मादी सलाहियत की बुनियाद पे कह रहा था कि जाऊंगा और आके उठा के ले आऊंगा, इतना वक्त मुझे चाहिए कि निशस्त बर्खास्त ना हो। और वहां जो इंसानों के नुमाइंदे आसिफ बिन बरखिया मौजूद थे और वही शरफ के हामिल थे जो आदम का शरफ बना था। और कुरान ने इस शरफ को कहा कि वो बोला कि मन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ का इल्म था, उसने कहा आप इजाजत दें मैं पलक झपकते ही ले आऊंगा, चश्मे ज़लन में तख्ते बिल्किस आपके सामने हाजिर होगा। तो बज़्म अज़ल में जो एक झगड़ा कायम हुआ था जनाब सुलेमान के दरबार में, खुदा के फैसले की तायीद हो गई कि बर्तरी मादियत को नहीं है, बर्तरी इल्म को है। बर्तरी मादियत को नहीं है, बर्तरी इल्म को है। जनाब आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं पलक झपकते ही आपके सामने तख्त कर दूंगा। और जब तख्त आ गया, पैगंबर खुदा है, चाहते तो खुद भी ला सकते थे, लेकिन हमारे सामने ये वाकया रखे, दुनिया को पैगाम भी तो कुछ देना था। और साथ ही जब वो तख्त आ गया, अब नबी खुदा का एक तफसीरा कुरान मजीद ने रिकॉर्ड किया कि जनाब सुलेमान ने कहा हाजा मिन फज़्ल रब्बी। आपने ये कुरान का जुमला, जनाब सुलेमान का जुमला है ये, जो जावरा देखा होगा, लेकिन आप और हम उन मकानात पे देखते हैं जो हराम की कमाई से बड़े बड़े महल तामीर किए होते हैं, वहां लिखा होता है हाजा मिन फज़्ल रब्बी। जनाब वो फज़्ल रब्बी नहीं है, इल्म का ये कमाल फज़्ल रब्बी है। नबी खुदा ने इस इल्म के कमाल के मुजाहिरे को फज़्ल रब्बी कहा। और मुझे सबसे अदब बात कैसे करने दीजिए, वो आसिफ बिन बरखिया जिनके पास किताब में से कुछ का इल्म था, उनके लिए कहा कि हाजा मिन फज़्ल रब्बी, और जिनके पास किताब का कुल इल्म है उनके लिए क्या कहा? सूरह मुबारक जुमा की आयत है, हर जुमे को सुनते हैं, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखिरीन मिनहुम लम्मा यहकुम बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह है यूती है मन यशा। ये नबूवत जो मैंने हबीब तुम्हें दी है, ये खुदा का मुकम्मल फज़ल है। ये जो आपको नबूवत और इल्म दिया है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह है यूती है मन यशा, खुदा जिसे चाहे ये फज़ल दे। तो आसिफ बिन बरखिया वसी हैं, वजीर हैं जनाब सुलेमान के, कहा कि पलक झपकते ले आऊंगा। यहाँ पर आपकी तवज्जो एक और जानिब दिलानी है कि आज के दौर में अगर आपसे कोई शख्स ये कहे कि हजारों मील के फासले पर इतने 100 मीटर तूल और अर्ज की इतनी भारी चीज मैं चश्मे ज़दन में ला दूं, आप क्या कहेंगे? क्यों हैरान तो यकीनन होंगे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आप बहुत बड़े पीर हैं, इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया है उन्होंने।
ہم تو فوراً ہی ان کی کرامت کے قائل ہو جائیں گے اور کہیں گے اتنا بڑا معجزہ، آپ تو زندہ پیر ہیں، زندہ معجزے والے پیر ہیں کہ اتنا ہزاروں سال بڑی، 9000 میل کے فاصلے میں اتنی بڑی چیز چشمہ زدن میں لے آئے۔ جناب والا قرآن مجید نے اسے معجزہ نہیں کہا، قرآن مجید نے معجزہ نہیں کہا، فضل ربی تو نبی نے کہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا وہ لے کے آیا۔ قرآن مجید نے اس اتنے بڑے واقعے کو میں اور آپ تو معجزہ کہیں، قرآن اس کو علم کا مظاہرہ کہہ رہا ہے، یہ قوت علم کا مظاہرہ ہے۔ تو مجھے دست ادب باندھ کے اس کا نتیجے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو جتنی کرامتیں نظر آتی ہیں محمد و آل محمد میں، ہم اور آپ چونکہ عقل کے اندر، اب یہاں پہ قول سنانا چاہتا ہوں آپ کو، مولا نے فرمایا علم عقل کے لیے چراغ ہے۔ عقل کی روشنی کا نام کیا ہے؟ علم۔ جتنی روشنی ہوگی اتنی دور تک دیکھ سکیں گے، جتنی کم روشنی ہوگی اتنا قریب دیکھ سکیں گے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ کہتے ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے، یعنی ہم سب کی عقل جو ہے وہ قریب کی نگاہ رکھتی ہے کیونکہ علم کی روشنی تھوڑی ہے، زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتی۔ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے۔ تو جناب والا آل محمد نے جتنے کمالات دکھائے ہمیں اور آپ کو جو معجزہ لگتے ہیں، لیکن قرآن کے اس واقعے اور اس تبصرے کی روح سے مجھے کہنے میں حق بجانب ہوگا میں کہ یہ معجزہ نہیں ہے، آل محمد کے کمالات ہیں جو ان کے علم سے ظاہر ہوئے۔ آپ اور ہم معجزہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل عاجز ہے۔ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کے اور ہمارے لیے معجزہ ہے اس لیے کہ عقل عاجز ہے ہماری، لیکن یہ کمال علم محمد و آل محمد ہے کہ ان کے پاس خدا نے علم کو کامل کیا۔ جن کا علم کامل ہو وہی یہ دکھا سکتے ہیں۔ تو جناب والا عرض کر رہا ہوں کہ برتری کی شرط علم رکھی، اور علم کے ساتھ پروردگار عالم نے دوسری چیز رکھی وہ قوت، جناب تعلق کی کیس، اور جناب مریم کے لیے طہارت رکھی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے میں نے، اگر آپ کی سماعت یہاں تک آ گئی اور بیدار بھی ماشاءاللہ مسلسل تشریف آوری کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ تمام حضرات کے بزرگوں کی جو حوصلہ افزائی مسلسل ہیں میرے ساتھ اس کا شکر گزار ہوں۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کو ایک اور عمل استفا دکھلانا ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے منتخب کرنے کا عمل، چن لیے جانے کا عمل، ایک مرحلہ آیا اور اس میں سوال ایک پنہا ہے تاکہ کچھ اور شرائط دیکھ سکیں استفا کی۔ وہ عمل ہوا جناب واقعہ مباہلے میں کہ جب علماء نجران تشریف لائے اور 3 دن تک وہ نبی سے بحث کرتے رہے۔ اب دیکھیے جاہلوں کے لیے تو حکم ہے کہ جاہل سے تعارض نہ کرو، سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ تو جاہل سے تو بحث ہو نہیں سکتی، اور وہ آئے تھے علماء نجران۔ 3 دن تک وہ دلائل دیتے رہے، وہ تثلیث کے قائل تھے، نبی قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے قائل تھے، وہ عقیدہ توحید بتا رہے تھے، خدا احد ہے، خدا صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے۔ 3 دن تک مباحثہ ہوا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ قرآن کی آیت آ گئی اور ایک اصول مل گیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ نیاز حسین توجہ، بات علم کی ہو رہی ہے، اور یہاں بھی بات علم پر ہوئی، یعنی مباہلے کی بنیاد بھی علم ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم میں سے کچھ کے آ جانے کے بعد بھی تم سے یہ حجتی کریں، بحث کریں، تو فقل تعالوا ندعو
مجھ کے آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کریں تو اب بحث نہیں کرنا، اب مباحثہ نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ تو جب حقیقی علم آ جائے تو مباحثے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ بس پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ کس کے پاس حقیقت علم ہے اور کس کے پاس حقیقت علم نہیں ہے، اس لیے مباحثہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ مجھے دستے ادب بات کیسے کر دیجیے، علم کے آنے کے بعد مباہلہ ہو رہا ہے اور پروردگار عالم نے مباہلے کے لیے 3 کیٹیگریز رکھی کہ تم اپنے بیٹوں میں سے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ اور جناب والا ہوگا کیا؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو مباہلے کی بنیاد میں چند باتیں آ گئی کہ ایک یہ کہ جب علم آ جائے تو مباحثہ نہیں، اب مباہلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا بیٹوں، عورتوں اور نسلوں کو لے آؤ۔ میں دستے ادب بات کیسے کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، خدا نے ایک بنیادی اصول دیا جو اگر آپ کا تعلق کسی مذہب سے نہ بھی ہو، آپ اسلام سے وابستہ نہ بھی ہو، تو فطرت انسانی کے اصول کو خدا نے استعمال کیا۔ مباہلے کے اندر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کون حق پر ہے، کس کا کیس سچا ہے۔ تو دنیا کا اصول ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے اپنی آل اولاد کو داؤ پہ لگاتا ہے تو جب تک اسے یقین نہ ہو کہ میں سچا ہوں، اپنا بیٹا تبھی لے کے آتا ہے جب یہ یقین ہو کہ میں حق پہ ہوں، ورنہ قوم کے بیٹوں کو آگے رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کی سیاست میں یہی دیکھا کہ اپنا بیٹا اس وقت لایا جاتا ہے جب خود بھی یقین ہوں کہ حق پہ ہوں، تبھی اپنے بیٹے کو لائیں گے نا۔ تو جناب والا اخلاقی برتری اس وقت قائم ہو جاتی ہے کہ جب انسان محاذ پہ خطرے پہ اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو لے کر آ جائے۔ میں کہوں گا مباہلے کے اصول کو دیکھتے ہوئے ہی حسین ابن علی نے مدینہ سے جب چلتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھا، اپنی خواتین کو بھی ساتھ رکھا، تو دنیا کو یہ بتلا کے گئے تھے کہ سنت اللہ پہ عمل کر رہا ہوں، اپنے دعوے میں سچا ہوں، اس لیے اولاد کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ چلے اور مباہلے کا میدان سجا۔ اب آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ خدا نے اوپن انویٹیشن رکھا۔ اوپن انویٹیشن، بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ۔ یہ انویٹیشن بائی نیم نہیں تھا کہ فلاں بیٹے کو لاؤ، فلاں نساء کو لاؤ یا فلاں نفس کو لاؤ۔ یہ اوپن انویٹیشن تھا، اس کیٹیگری میں جو ہے لے آئیے۔ خدا نے تو اوپن انویٹیشن رکھا لیکن نبی کلوز ڈور لوگ لے کے گئے۔ خدا نے اوپن انویٹیشن رکھا، نبی کلوز ڈور لے کے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانے سے پہلے بھی کون کون جائے گا اس کا بھی تو استفا ہوا ہوگا نا۔ ظاہر ہے کہ اوپن انویٹیشن پر جب اتنے کم لوگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کسی نے کہیں انتخاب کیا ہے۔ تو جس نے دعوت دی ہے اسی نے انتخاب بھی کیا ہوگا۔ جس نے دعوت دی ہے اس نے انتخاب بھی کیا ہوگا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کلوز ڈور لے کے گئے وہ کیوں لے کے گئے؟ کون لوگ گئے؟ میں روایتی تذکرہ مباہلہ کا نہیں کرنا چاہتا، میں تو جو مباہلے کے موقع پر استفا ہوا میں تو اس استفا کی شرط جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کی سماعت کے ساتھ ہیں؟ ہم انتخاب اور چن لیے جانے کا جو عمل ہے اسلام کا اور خدا کا، ہم تو اس کی شرائط پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بات بازی کے سامنے مجھے تو اب اس موقع پر سوال یہ ہے کہ مباہلہ بھی علی اور فاطمہ، حسن حسین نبی کے ساتھ گئے تو یہ 4 کیوں گئے؟ اچھا اب مقصد پہ نظر ڈالیں۔ مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے مباہلے کا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. لیکن اچھا ہمارے ممبروں سے ایک جملہ کہا جاتا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ. وہ جملہ یہ ہے کہ نبی ان کو لے کے گئے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, جو مکمل سچے تھے. بڑی زوردار طریقے سے کہا جاتا ہے اور آپ حضرات بھی واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے ہیں جملے پر, لیکن مجھے اس جملے سے بڑے شدید اختلاف ہے, اس لیے کہ یہ اگر شرط رکھیں گے تو یہ تو بہت لمیٹڈ شرط ہے یا نرم شرط ہے, کیونکہ جن کو چھوڑ کے گئے وہ اتنی مکرم اور اتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں جو مدینے میں پیچھے رہ گئی موجود تھی کہ ہمارا سلام ان کے کردار کی عظمت و بلندی پر. اب دیکھیے اگر ابو ذر جیسی شخصیت موجود ہو جس کے لیے سند معصوم یہ ہے کہ ابو ذر تجھ سے زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ذر کے قریب سے بھی جھوٹ گزرا ہوگا؟ اتنی بڑی شخصیت موجود ہو کے زبان رسالت یہ کہے علی سلمان منا اہل البیت, جو اہل بیت میں داخل کر دیا جائے جس شخصیت کو, اس کا کیا مقام؟ یہ جھوٹ وغیرہ یہ تو بہت نرم شرط ہے, یہ تو ہر متقی سے توقع ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, اور ایسی شخصیت مل جاتی ہے. تو یہ بات تو ہم نے فوراً ہی ڈسکارڈ کر دی کہ یہ شرط تو نہیں ہو سکتا. تو پھر کیوں لے کر گئے؟ اور جو پیچھے ہستیاں ہیں ہمارا سلام ہو, مکرم برگزیدہ ہستیاں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ شرط کچھ اور ہے. کرنا کیا ہے وہاں پہ؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہونی ہے. اچھا کس چیز کے جھوٹے پر؟ اب آئیے اس کو دیکھیں, کس چیز کے جھوٹے پر؟ جھوٹا اس چیز کا کہ محمد اور ان کے جو ساتھ جانے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں گے, وہ تثلیث کی بات کریں گے. اب خدا کی وحدانیت ایک طرف ہے اور تثلیث کا نظریہ ایک طرف ہے, ان میں جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی. انہوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے, تو اب یہ پتا چلا کہ معاملہ یہ ہے کہ جس کی گواہی جھوٹی ہوگی اس پہ خدا کی لعنت ہوگی. اب وہاں پہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے, اور خدا نے قرآن مجید میں خود بتلا دیا کہ میری گواہی کون کون دے سکتا ہے. اب آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا, اور جتنا میں نے آپ کے سامنے بھی سسپینس بنایا ہے یہ فوراً ہی بہت دھیمے انداز سے جواب دے دوں گا. کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, خدا اپنی وحدانیت پر خود گواہ ہے. شاہد اللہ اللہ گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو, کہ وہ لا وحدہ لا شریک ہے. والملائکۃ اور فرشتے گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں کہ جو عدل پہ قیام کرتے ہیں. نیاز حسین توجہ, بس میں نے آج کی گفتگو کے مرکزی حصے پر آ گیا کہ وحدانیت کی گواہی یا خدا دے گا یا فرشتے دیں گے یا وہ اولو العلم بالقسط. اگر میں ترجمہ کروں با محاورہ, صرف وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جن کا کمال علم عین عقل ہو, جن کا کمال علم عین عقل ہو.
لیکن شاید مجھے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے تھوڑا سا اس پر چند جملے مزید گفتگو کرنی پڑے گی. آپ کی سماعت کے ساتھ اگر گفتگو تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی کی حدوں سے نکل جائے باہر تو میرے ساتھ رہیے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اولو العلم قائم بالقسط کہ کمال علم کا عین عدل ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ علم اور عدل دو مختلف چیزیں ہیں. ان کے لغوی معنی دیکھ لیں اور ملا دیں تو بات شاید واضح ہو جائے. علم جاننا، علم چیزوں کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے. علم چیزوں کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے. اچھا، اور عدل کیا کہتا ہے؟ کہ جو شے جس مقام کی متقاضی ہے اس کو اس مقام پر رکھ دیا جائے. اگر صرف علم ہو اور عدل نہ ہو تو بات یہ ہوگی کہ یہ تو پتا ہے کہ کون سی شے کس مقام کی متقاضی ہے، لیکن چونکہ عدل نہیں اس لیے عالم بے عمل بن گیا، یعنی اس چیز کو اس مقام پہ نہیں رکھ سکا. اگر عادل مزاج ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا جانتا ہے، لیکن علم نہیں، جاہل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مزاج تو عادلانہ ہے لیکن ہر چیز کی حقیقت سے واقف نہیں. اب بات مثال سے عرض کروں گا کہ ٹوپی کا مقام ہے کہ سر پہ رکھو، دستار سر پہ رکھی جائے، نالین پاؤں میں رکھی جائے، یہ عدل کا تقاضا ہے. لیکن علم یہ بتاتا ہے کہ دستار کا مقام سر ہے اور نالین کا مقام پاؤں ہے. علم یہ بتلاتا ہے اور عدل یہ کہتا ہے کہ جو علم کہہ رہا ہے کہ دستار کو سر پہ رکھو اور نالین کو پاؤں میں رکھو، وہ کام کر گزرو. یعنی جب علم کا عالم کا قیام ہوگا تو دستار سر پہ ہوگی، نالین پاؤں میں ہوگی. تو مجھے دستے ادب پر ہم کیس کرنے دیجئے کہ اگر کسی بشر انسانی کا علم جو ہے وہ اتنا کامل ہو جائے کہ اس میں جہل کا رتی برابر گزر نہ ہو، اور میری گزشتہ دو تقریریں اس بنیاد پر تھیں کہ محمد و آل محمد کے علم کو خدا نے کامل کر دیا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ان کے دائرہ علم سے باہر ہو، یہ ہر چیز کے حقیقت سے واقف ہے. یہ کائنات میں موجود آل محمد ہر شے کی حقیقت سے واقف ہے. اگر ان کا علم اتنا وسیع اور اتنا کامل ہے کہ ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اب اگر یہ اس علم کو عدل کی بنیاد پہ قائم کریں گے تو جو ہر چیز کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا. خدا کی بندگی سے لے کے معاشرے میں ایک چیونٹی تک کے حق سے لے کر اس معبود حقیقی بندگی سے لے کر زمین پر رینگتے والی ایک چوٹی تک ہر ایک کے حق سے بھی واقف ہوں گے. وہ علم دے گا اور عدل ان کو وہ صلاحیت دے گا کہ یہ اس علم کا عدل میں قیام کر سکے. تو مجھے بتائیں جس کا کمال علم عین عدل ہو اس سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ اب آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اہل بیت محمد اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو اس طرح دور، تمہیں پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور رزق کو تم سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو نظام عصمت کی بنیاد جہاں ہماری دلیل جو ہے ہماری عقیدے کی بنیاد جہاں آیہ تطہیر ہے، وہیں پر مجھے عرض کرنے دیجئے کہ نظام عصمت معصوم کیسے معصوم ہوتا ہے، اس کی عقلی دلیل علم میں منقص ہونا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ معصوم کیسے ہے اس زمانے میں، ہر زمانے میں معصوم کیسے رہتا ہے. ہم کہتے ہیں معصوم نظام عصمت کا نمائندہ ہے،
معصیت سرزد ہو نہیں سکتی، رزق ان سے دور ہے. تو کیا عصمت کوئی ایک دائرہ ہے معصوم کے گرد کہ جس سے معاذ اللہ گناہ جا کے ٹکرا کے واپس آ جاتے ہیں، یا رزق جا کے ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے کہ معصوم گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا؟ جن پہ معصوم زمانے میں اٹھنا بیٹھتا ہے، اچھے برے قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، تو معصوم کیسے زمانے میں معصوم رہتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات عقلی دلیل میں نے آپ کی خدمت میں دی. آیہ تطہیر ہماری عقیدے کی بنیاد فراہم کر رہی ہے، اور آیہ تطہیر کے اندر بھی عقلی دلائل موجود ہیں. اب آپ کے سامنے ایک اور پرانی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سماعت ساتھ. علم، عصمت، علم، طہارت اور قوت استفاء کی شرائط ہیں، اور اسی طہارت کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے رکھنا ہے. ایک تو علم کا عدل تو قیام ہو گیا. خدا نے مثال دی، مثال دی ان لکم فی الانعام لعبرۃ، خدا نے تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت رکھی ہے. نسقیکم مما فی بطونہ لبنا خالصا، کیا عبرت ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ لبنا خالصا سائغا للشاربین. عبرت یہ ہے کہ چوپائے کے پیٹ سے خدا خالص دودھ کی نہر جاری کرتا ہے، جس کے درمیان من بین فرسن و دمن، خون اور گوبر جو اس کے اندر کی غلاظتیں ہیں ان کا ذکر کیا، ان کے درمیان خدا کی عبرت یہ ہے کہ وہ خالص دودھ کی نہر جاری کرتا ہے. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون کی غلاظت ہے، اور کہتا ہے خدا کہ یہ پینے میں خوشگوار ہے اور پینے والے کے حلق میں اٹکتی نہیں. نیاز حسین توجہ، چوپائی میں خدا نے پوری دنیا کی حکمتیں بند کر، چوپائی کے پیٹ میں خدا نے پوری دنیا کی حکمت کو بند کر دیا کہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے اس چوپائی کے پیٹ میں اللہ نے عبرت رکھی ہے. عبرت کیا؟ پھر آیت کا ترجمہ سنیں کہ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے بدن سے خدا خالص دودھ کی نہر جاری کرتا ہے. اللہ اکبر. خون خون رہتا ہے، گوبر گوبر رہتا ہے، خالص دودھ خالص رہتا ہے. معصوم کی مثال بس زمانے میں ایسے ہی ہے، زمانہ اپنی تمام تر کثافتوں اور علائشوں کے ساتھ ویسے ہی رہتا ہے، اور معصوم کو خدا نے جیسا خالص بنایا ہے وہ خالص رہتا ہے. معصوم کی مثال زمانے میں ایسے ہی ہے کہ تمام تر کثافتوں اور علائشوں کے باوجود اس طرح دودھ خالص کا خالص رہتا ہے. اور جناب والا یہ عمل استخلاص جو ہے، یعنی شیطان بھی اتنا پڑھا لکھا، اتنی معرفت والا تھا کہ جب اس نے یہ کہا لأغوینہم اجمعین، تو نظر اس نے خالص بندوں پہ ڈال کے کہا تھا، یہی خالص کا لفظ استعمال کیا تھا، الا عبادک منہم المخلصون، تیرے خالص بندوں کے علاوہ سب کو اغوا کروں گا. تو دعویٰ بہت بڑا تھا، لیکن اعتراف شکست کے ساتھ دعویٰ تھا. لبنا خالصا الا عبادک منہم المخلصون. تو اس نے بھی اعتراف شکست کے ساتھ دعویٰ کیا تھا. تو بس سامعین محترم، دامن وقت پیش نظر ہے، اگر آپ کی سماعت کے ساتھ ہے تو ایک دفعہ بآواز بلند درود سے خدا نے علم کی بنیاد پر استفاء کیا، پروردگار عالم نے طہارت کی بنیاد پر استفاء کیا. اب جناب والا لبنا خالصا، اب اس خالص دودھ ہی کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ہمارے شہروں میں تو ملاوٹ کا دودھ ملتا ہے. آپ دودھ لینے جائیں
اگر آپ کو کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ دودھ بہت خالص دینے والا ہے، خالص مل رہا ہے، تو پہلی بات یہ ہے جتنا دودھ خالص ہوگا اتنا مہنگا ہوگا، اتنے آرام سے نہیں ملے گا۔ پھر ہمارے شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ خالص ملتا ہی نہیں، بہت دوڑ دھوپ کے بعد ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون خالص دے رہا ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دودھ کے متعلق تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے علاوہ کسی اور کو وہ ڈولچی وہ دیگچی دے کے بھیج دیا، چاہے وہ باڑے میں کھڑا بھینس کے پاس سے خود بھی لے آئے، تو اگر آپ خود نہیں ہیں تب بھی شک رہے گا گلاس ڈال کے گلاس نکال نہ لیا۔ دودھ کا معاملہ تو ایسا ہے، حالانکہ یہ ایمانداری کی صفت جو بنیادی ہونا چاہیے یہی ناپید ہو گئی ہے زمانے سے، اور علی اور ایمان کا چونکہ تعلق بہت گہرا ہے اس لیے علی والوں سے ایمانداری کی توقع بنیادی طور پر رہتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ دیکھیے کہ دودھ خالص نہیں ملتا۔ اچھا اب ایسا ہے، ایک دفعہ بیٹا بیٹھ جائیے، ایک دفعہ بابا کو درود سے نواز دیجیے۔ ریاض حسین توجہ بس گفتگو مکمل کر دیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ دودھ ڈھونڈتے چلے جائیے خالص نہیں ملتا۔ اب اگر ہم نے دیکھا، اور ہمارے شہروں کے کا معاملہ یہ ہے کہ نہ یہاں پانی خالص ہے، آب و ہوا بھی جو ہے اس کے اندر گرد و غبار اور 10 طرح کی کثافتیں ہیں، خوراک بھی خالص نہیں ہے، ہوا آلودہ ہے، اور پولوشن اتنی زیادہ ہے۔ ہم جیسے کہ شہری پیدائش سے ہیں اور شہروں میں رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ہماری طرح کا کوئی نوجوان کسی گاؤں دیہات چلا گیا، اب وہاں پانی بھی خالص، دودھ بھی خالص، آب و ہوا بھی خالص، خوراک بھی دیسی گھی کی خالص۔ اچھا ایک دن رات دوسرے دن بیمار پڑ گیا، معدہ خراب ہو گیا، تو اب بزرگوں کا جملہ ہے کہ شہر سے آیا ہے، نہ خالص چیزیں کھاتا ہوا، پہلی دفعہ خالص ملی تو معدہ خراب ہو گیا، ایسے ہوتا نا، ہضم نہیں کر سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا آتی ہے ناخالص ہدایتوں کی، دنیا کے مزاجوں کی تربیت ناخالص ہدایتوں پہ ہوئی ہے، اس لیے جب آل محمد کی عصمت خالص کے طور پر پیش کرتے ہیں تو آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا آتی ہے ناخالص ہدایتوں کی کہ اگر میں ادھر ہو جاؤں تو آپ ٹھیک کر دیجیے گا، اور آل محمد کی جب خالص اس پر پیش کرتے ہیں تو آپ کے حلق میں اٹکنے لگتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر آپ نے اور میں نے کرنا ہوتا تو یہ سوال ٹھیک تھا کہ یہ کیسے، بھائی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس نے کرنا ہے۔ ان کی عصمت کی ضمانت میں نے نہیں دی یا آپ نے نہیں دی، ان کی عصمت کی ضمانت اس نے دی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے آل محمد کی عصمت کی گارنٹی دی ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین محترم، ہم ہدایت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں اپنے ہادی اور رہبر کے لیے بنیادی شرط عصمت کی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھیے قرآن مجید نے کہا کہ مولا کائنات کی دعا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پالنے والے مجھے متقین کا امام بنا۔ اب جس کی بھی یہ دعا ہے، میں نے تو کہہ دیا، آپ نے بھی مان لیا، ہم یہ کہیں جس کی بھی دعا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے متقین کا امام بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہے تبھی تو کہہ رہا ہے کہ اچھے مختلف ہے۔ جو بندہ امام نہ ہو وہ تو پہلے یہ دعا کرے پالنے والے امام بنا دے۔ جو یہ دعا کرے قرآن میں، سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور کچھ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ ہماری اولاد اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو اس دعا سے ظاہر ہے کہ کم از کم دعا کرنے والا امام تو ہے۔ اب دعا مانگ رہا ہے کہ متقین کا امام بنا، اب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں جو یہ دعا مانگے کہ مجھے متقین کا امام بنا، وہ کم از کم متقی تو ہوگا، کم سے کم متقی تو ہوگا۔ لیکن جناب والا ہم
اپنے امام کو صف متقین میں تلاش نہیں کرتے، کیونکہ جو آج اپنی کوشش و کاوش سے متقی بن جائے، اگلے 10 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہ متقی رہے گا؟ 15 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہ متقی رہے گا؟ اسی لیے ہم اپنے امام کو متقین میں نہیں تلاش کرتے، معصومین میں تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ عصمت کی گارنٹی خدا نے دی ہے۔ معصوم ہونے کی ضمانت خدا نے دی، اور درجوں میں فرق ہے۔ میں آپ سے کہا کہ اصطفاء کا دائرہ سمٹتا چلا گیا کائنات کی سطح پر، اور اتنا سمٹا کہ دائرے میں 14 رہ گئے۔ یہ 14 عصمت میں آپ شخص تھے۔ اور نبی اٹھا لیجئے، امام اٹھا دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم امام ہے، امام بنایا، اور بنی اسرائیل کے سلسلے کے لیے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ کچھ لوگ جن کو امام بنایا وہ اس کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ان نے ایک سلسلے میں ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ کو امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ایک جگہ لمحہ صبروں کی شرط لگائی، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط صبر ہے۔ اب اس وقت یہ کرنا ہے کہ خدا جا بجا تو عمل اصطفاء کرتا ہے، اور جناب داؤد کو دیکھ لیجیے، اور بس گفتگو تیزی سے تمام کر دوں گا کہ جناب داؤد کے لیے کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، آپ کو ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد وہ مشہور آیت جو ہماری ہر عدالت میں لکھی ہوتی ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا داؤد۔ اور اس کے بعد ایک تنبیہ کی خدا نے قرآن مجید میں، یہ داؤد کی سطح ہے کہ خلیفہ بنانے کے بعد یہ جہاں کہا کہ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، وہاں پہ یہ تنبیہ کی جناب داؤد کو ولا تتبع الہوا، اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا فیصلہ کرتے ہوئے۔ بس یہ داؤد کی سطح ہے جہاں خلیفہ بنانے کے بعد یہ تنبیہ کی جا رہی ہے ولا تتبع الہوا، اور وہ محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو بغیر لطف کے کلام، بغیر ہوائے نفس کے آپ تو کلام ہی نہیں کرتے، آپ تو صرف جب تک وحی خدا نہ آ جائے لب کشائی نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو جناب والا وحی خدا کی طرف سے، علم خدا کی طرف سے، طہارت خدا کی طرف سے، قوت خدا کی طرف سے، خدا نے مصطفیٰ بندوں کو بھیجا آپ کی اور میری ہدایت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آج ذکر کرنا ہے تو ایک عالمہ ایک غیر معلمہ کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ ایک عالمہ غیر معلمہ کا ذکر کہ جس کے لیے سند معصوم کو جس کے علم میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، نبی کی رسالت کا آخری زمانہ ہے۔ صاحب مالی السبتین نے اس واقعے کو نقل کیا، دو بدو جھگڑتے ہوئے آئے نبی کے پاس۔ آقا مہدی مازندرانی نے اس واقعے کو مالی السبتین میں لکھا کہ دو بدو نبی کی خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے، ایک اونٹنی پہ جھگڑا تھا۔ ایک بدو یہ کہتا تھا یہ میری اونٹنی ہے، دوسرا بدو کہتا تھا یہ میری اونٹنی ہے۔ اتنے میں ایک بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی تو میری ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے شکم کو چاک کر کے اس کے جگر کو نکالیں، اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس اونٹنی کی قیمت میں دوسرے دعوے دار کو دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی کی اجازت سے ایسا ہی ہوا، اونٹنی کو ذبح کیا گیا، شکم کو چاک کیا گیا۔ اب شکم چاک کر کے جب جگر نکالا تو جگر میں 2 سوراخ تھے۔ لوگوں نے نعرے تکبیر بلند کی اور کہا کیا تو غیب کا علم جانتا ہے؟ کہنے کہ واللہ غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن بزرگوں سے جدی پشتی اونٹنیوں کی تجارت کا پیشہ ہے۔ میں
میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اگر کسی مادہ اونٹنی کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے تو اس کے جگر میں سوراخ ہو جاتے ہیں. میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اس اونٹنی کے 2 بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا تھا. مجھے یقین تھا اس کے جگر میں 2 سوراخ ہو گئے ہوں گے. میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. ارے ہاتھ آئے تھے کیا کیا گلے صحرا کو فدائی. ارے کس کس نے لٹا دی رہے مولا میں کمائی. بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا, لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا, اور 9 ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی. ارے کس کس ماں کا ذکر کریں. آج کربلا کی ماؤں میں دعوت گریہ نہیں دیا کرتا. میں آپ کو ایام اعلیٰ میں اور خصوصاً پہلے 10 دن دعوت گریہ نہیں دیتا, اس لیے کہ آپ جب بھی آتے ہیں گریے کے لیے آمادہ و تیار آتے ہیں, پلکوں پہ اشکے ادا سجا کے لے کے آتے ہیں کہ رومال سیدہ میں محفوظ ہو کر یہاں سے چلے جائیں. لیکن آج جب میں یہ مسائل پڑھتا ہوں میں سب کو بالخصوص دعوت گریہ کر دیتا ہوں. دیکھو رونے میں بخل نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شام میں سرائے شہداء واپس آ رہے تھے تو ساری بیویاں کوئی اکبر کو رو رہی تھی, کوئی قاسم کو رو رہی تھی, کوئی حسین کا سر لیے بیٹھی تھی بیوی. 2 سر اکیلے کونے میں رکھے تھے. شام کی عورتوں نے پوچھا ارے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کہنے کی رونے والا نہیں. ارے آج ان کا ماتم ہے کہ جن کی ماں نے کربلا سے کوفہ سے شام سے واپس مدینہ اور محمد کا ماتم نہیں کیا. حسین کو روتی رہی زینب, اکبر کو روتی رہی زینب, قاسم کو روتی رہی زینب, علی اصغر کا ماتم کرتی رہی, نہ کیا تو محمد کا ماتم نہ کیا. دعوت گریہ دے رہا ہوں, آج بخل نہ کیجیے گا. ان کا ماتم ہے کہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہ کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب مدینے سے چلنے لگے آپ جانتے ہیں نا, علی نے جب جناب ثانیہ زہرا کا عقد ہو رہا تھا عبداللہ ابن جعفر سے, تو مولا کائنات نے کہا دیکھو جعفر زینب اگر کبھی سفر کی خواہش کرے حسین کے ساتھ تو دیکھو اجازت دے دینا. علی نے کہا ہمیں شرط رکھی تھی, جعفر نے قبول کی تھی. جب مدینہ سے چلنے لگے نا تو عبداللہ کے ذہن میں بھی شک تھی, زینب کے ذہن میں بھی شک تھی, لیکن دل میں ایک بھوک تھی, دل میں ایک کسک تھی. جب اکبر کو لیلا کے ساتھ دیکھتی, جب رباب کے پاس اصغر دیکھتی, جب فروا کے پاس قاسم کو دیکھتی تو ان ایک دفعہ دل میں بھوک اٹھتی. لیکن عزیزو شریف باپ کی شریف بیٹی ہے, دل میں کسک اٹھتی رہی لیکن لب پہ جعفر سے سوال نہ آیا. عبداللہ ابن جعفر سے سوال نہ آیا زینب کے مولا محمد کو میرے ساتھ کر دو. مدینے سے روانہ ہوئے, مکہ پہنچے. یہاں میرے مولا نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا. ابھی مکہ سے نکلے ہیں کہ اکبر کچھ دور چلے تھے. اکبر نے کہا بابا پیچھے سے گرد اڑ رہی ہے, لگتا ہے کچھ لوگ ملنے سے رہ گئے ہیں. حسین نے کہا قافلے کو ٹھکرا دیا جائے. گرد چھٹی تو دیکھا عبداللہ ابن جعفر اور محمد کو لیے آ رہے ہیں. قافلے میں ایک دفعہ خبر پھیل گئی کہ عبداللہ آ رہے ہیں, عبداللہ آ رہے ہیں. محمل میں بیٹھی ہوئی زینب کے کانوں میں جب یہ خبر گئی کہ عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک دفعہ شاید ثانیہ زہرا مضطرب ہو گئی ہو, دل میں خیال آیا ہو شاید عبداللہ کا ارادہ بدل گیا, اپنے بڑھاپے کا خیال آ گیا ہے. جب اکبر کے پاس پہنچے عبداللہ, کہا مجھے ذرا اپنی بھٹو کے پاس لے چلو. چلے ثانیہ
میں ابھی چھوٹے ہو. دیکھو علی اصغر پیاسا ہے, تم حیدر کرار کے پوتے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. مجھے امید ہے کل جنگ میں تم شجاعت دکھاؤ گے, لیکن دیکھو اگر دریا کرو گے تو پانی نہ پینا, پانی نہ پینا. ابھی اصغر پیاسا ہے. بچوں نے نصیحت کی راہ مان لی. اگلے دن کربلا کا ہنگام آیا, ایک ایک کر کے لاشیں آتے رہے, ایک ایک کر کے لاشیں آتے رہے. گنجے شہیدہ آباد ہوتا رہا. بار بار محمد اس نے بلا لینے جاتے, ماموں اجازت دے دیجئے, ماموں جانے کی اجازت دیجئے, آپ سے ایک سوال کروں گا. ارے جس طرح اکبر کو اجازت دینا زینب کے لیے مشکل تھا, ارے حسین کیسے اور محمد کو اجازت دے دیتے. ایک دفعہ زینب نے غصے سے لہجہ بدل کے کہا, اور محمد کیا اکبر کے بندے کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا اما ماموں اجازت نہیں دیتے. اجازت ملی, مجھ میں تاب نہیں کہ منزل آخری تک لے کے جاؤں, لیکن اتنا سن لیں اجازت ملی شہزادے چلے بے پناہ جنگ کی کہ لشکر آزاد کر اٹھا. ہاں حیدر کرار کے نواسے ہے, جعفر طیار کے پوتے ہیں. بڑا بھائی گرا, چچا کو سلام کیا, چھوٹا بھائی گرا, چچا کو سلام کیا. حسین پہنچے, دونوں لاشیں واپس لا رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اب تک جو ترتیب تھی بدل گئی. حسین اب تک جب لاشا خیمے میں لاتے تھے ترے خیمہ میں زینب تلوار کرتی تھی. حسین آئے, زینب ترے خیمہ میں نہ ملی. حسین نے دونوں لاشیں خیمے میں رکھ دیے. غریب زہرا لاشوں کے درمیان لیٹ گئے, ایک ہاتھ ان پر رکھا, ایک ہاتھ محمد پر رکھا. میرے مولا کے لبوں سے جملہ نکلا, واہ غربتا, حسین آج کتنا غریب ہو گیا. زینب کو بلاؤ. حسین نے دیکھا چھوٹے بھائی میں جان کی رمق باقی ہے, بہن زینب کو بلاؤ. چھوٹا بیٹا شاید کچھ کہنا چاہتا ہے. بہن آئی, زینب تو مسلے میں چھٹائی شکر میں تھی, آئی چھوٹے بیٹے کے لبوں پر کار قریب لے کے گئی. ارے ننا چھوٹا بیٹا اکھڑتی ہوئی سانسوں سے کہہ رہا تھا, اما خشک ہوٹ دیکھ لے, ہم نے فراق کا پانی نہ پیا, اب تو ہم سے راضی ہو. اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین. ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں عنوان عبادت کو جتنے حاضرین محفل ہیں ان کی نیک شرعی حیات کو بھلائی. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب کی شفا کاملہ بھلائی. جو بھی مناصیر ہیں سینے کو ذات پالنے والا دل خلوص اس پر دعا ہے. طلبہ علمی کاوش و مصروف ہیں, بابی مدینہ کے صدقے انہیں اپنے علمی مقاصد میں کامیابیوں کا ماننے والے جو مومنین پریشان حال ہیں, مولا مشکل کشا کے صدقے دو جہاں کے صدقے ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے. ماننے والے جو لوگ قلیل ہیں اور جن انہیں صحت کی دعا کے لیے درخواست کی, ماننے والے تو دلوں کے حال جانتا ہے. بیمار کربلا کے صدقے ان سب کو شفا کاملہ ہوا. ماننے والے دل حضور دست پر دعائیں ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں بعنوان عبادت قبول منظور. جہاں جہاں عددائی سید الشہداء کی محافل برپا ہیں, پالنے والے دل حضور دست پر دعائیں, اور ان میں جو جو لوگ شریک ہیں ان تمام مومنین کی ان تمام محافل و مجالس کی